بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید آصف علی حمدانی، چیئرمین ہیومن رائٹس ڈیولپمنٹ پروگرام پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ سب حضرات کے یہ اچھی طریقے سے علم میں ہے کہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، اور ترقی پذیر جتنے بھی دنیا میں ملک ہیں وہاں پہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں روکنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور یہاں پاکستان کے اندر بھی یہی صورتحال ہے کہ یہاں بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کو بے شمار پرابلمز ہیں، اور الحمدللہ ہم 2003 سے باقاعدہ طور پہ مختلف رورل ایریاز کے اندر، بیکورڈ ایریاز کے اندر، اور ایسے ایریاز کے اندر جہاں پہ حکومت کی مشینری یا حکومتی انتظامیہ کی دسترس نہ ہونے کے برابر ہے، وہاں پہ جو لوگوں کو بے تحاشا پرابلمز ہیں۔ سب سے بڑا پرابلم ایجوکیشن کے حوالے سے ہے کہ ایک غریب کا بچہ اسکول جانے کے لیے اس کے پاس وسائل نہیں ہے، یا اگر اس علاقے کے اندر اسکول ہے تو وہاں پہ اتنی پور ایجوکیشن سسٹم ہے کہ وہاں اس کا بچہ زیادہ سے زیادہ 5 جماعتیں یا 10 جماعتوں تک پہنچتا ہے اور وہ وہیں ایگزاسٹ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بنیادی ہیلتھ کے حوالے سے بہت زیادہ ایشوز ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کو پرابلمز آ رہے ہیں، اور خصوصی طور پہ رورل ایریاز کے اندر جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہیں وہ فنکشنل ہی نہیں ہیں۔ بہت سارے ایریاز کے اندر یونین کونسل کی سطح پہ جو بیسک ہیلتھ سینٹرز بنے ہوئی ہیں، وہاں پہ مختلف سینٹرز کے اندر جانور بندھ ہوئی ہیں، مختلف کے اندر ڈاکٹرز نہیں ہیں، مختلف کے اندر کوئی ایکٹیویٹیز ایسی نہیں ہو رہی ہے جس سے مقامی آبادی کو صحت کی سہولیات میسر ہو سکیں۔ تو ہمارا اولین ترجیح یہ ہے کہ ہم لوگوں کے اندر شعور بیدار کریں۔ الحمدللہ ہم کافی حد تک ایک عام غریب بے بس اور معاشرے کے ان لوگوں کی آواز بن چکے ہیں جن کی آواز کوئی سننے کو تیار، نہ کوئی حکومتی مشینری ہے، نہ مقامی انتظامیہ ہے، نہ ان کے گرد و نواح میں جو پولیٹیکل قوتیں ہیں وہ ہیں۔ اور ہماری یہ ہر جگہ بھی یہ خواہش رہی ہے۔ الحمدللہ 7000 سے پلس جو ممبرز ہیں اس وقت پورے پاکستان کے اندر، وہ والنٹیئر یعنی رضاکارانہ طور پہ بہت بیکورڈ رورل ایریاز کے اندر بھی بنیادی انسانی حقوق کی بازیابی کے لیے ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اب طریقہ کار کیا ہے جی کہ آپ ہمارے اس سسٹم کے اندر کیسے ان ہو کے ایک عام کامن مین کی لائف کے اندر جو اس وقت بے تحاشا اس کو مشکلات ہیں اس کو کم کرنے کے لیے کیا اقدامات کر سکتے ہیں۔ اس کا بڑا سمپل سا طریقہ ہے کہ ہمارا پراپرلی ہیومن رائٹس ڈیولپمنٹ پروگرام کا ایک ممبرشپ فارم ہے، وہ آپ اس کو فل کریں گے۔ اس کے اندر تمام ہمارے جو ایکٹیویٹیز ہیں، پروگرامز ہیں، بیسک ہیلتھ، ایجوکیشن، پاورٹی، پرزن یعنی کہ جو جیلوں کے اندر ناجائز لوگوں کو بند کیا گیا ان کی رہائی، اسی طریقے سے جو امیگریشنز کے کیسز ہیں، جو باہر لوگ انلیگل طریقے سے جاتے ہیں اور مختلف وہاں جیلیں کاٹ رہے ہیں یا ان کو وہاں ان کے حقوق نہیں ملتے ہیں، ان کی مدد۔ ہماری پورا ایک لیگل فریم ورک ہے، اور ہمارے ساتھ ایک وکلاء کا تکڑا سا پینل بھی ہے۔ تو ہمارا جو بھی ممبر ہوتا ہے ہم اس کی فیملی سمیت اس کو یہ کمپنسیشن دیتے ہیں۔ اس میں 18 سال کی عمر ہونی چاہیے، آپ کا قومی شناختی کارڈ ہونا چاہیے، 2 عدد پکچرز ہونی چاہیے، اور ایک گارنٹر ضرورت ہے جو آپ کی گارنٹی دے کہ یہ بندہ جو ہے صحیح ہے اور یہ اپنے علاقے کے اندر بنیادی جو ویلفیئر کے کامز ہیں وہ بلا تفریق کرے گا، بغیر کسی پولیٹیکل کے انٹرفیئرنس کے یا انفلوئنس کے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر تمام اسٹوڈنٹس اور جتنے بھی وہ لڑکے ہیں یا لڑکے ہیں، کالج یونیورسٹی کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے بے تحاشا پرابلمز ہیں، ان کے ہاسٹلس کے پرابلمز ہیں، ان کے ہاسٹلس کے اندر کے پرابلمز ہیں، ان کی فیسز کے پرابلمز ہیں، ان کی اسکالرشپ کے پرابلمز ہیں، ان کے اور بے تحاشا ان کو سماجی ایونٹس کے پرابلمز ہیں۔ تو ہمارا ادارہ الحمدللہ اس لیول پہ بھی کام کر رہا ہے۔ پھر جس ایریے کے اندر ہمارے ہیومن رائٹس کی ممبرشپ کی تعداد زیادہ ہوتی ہے وہاں ہم پروجیکٹس کرتے ہیں، مختلف قسم کے پروجیکٹس کرتے ہیں۔ خواتین کی تعداد جہاں پہ زیادہ ہوتی ہے وہاں اسکل ڈیولپمنٹ پہ ہمارا ایک پورا پروگرامز ہیں جس کے اندر ہم ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز جو ہیں ان کا اجرا کرتے ہیں، سلائی کڑھائی جسے ہم سینٹر کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے بیوٹیشن کے کورسز وہاں کرائے جاتے ہیں، اسی طریقے سے کھانے پکانے کے کورسز کرائے جاتے ہیں۔ پھر دوسرا سیکٹر ہمارا ہے ینگ لوگ، ان کو ہم مختلف اپرچونیٹیز پرووائڈ کرتے ہیں، مختلف اداروں کے ساتھ ان کی اسکل کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں کہ جو بچہ افورڈ نہیں کر سکتا
ہم اس بچے کو مختلف اداروں کے ساتھ ہمارے لنک اپ ہیں، ہم ان کی ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے ان کی بھرپور مدد کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے خواتین کو حق وراثت میں سے حق نہیں ملتا، اور دور دراز علاقے کی خواتین کے اندر تو اتنی سکت ہی نہیں ہے، اتنی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی حق وراثت کے لیے آواز اٹھا سکیں۔ تو ہمارے جو رضاکار ہیں وہ الحمدللہ وہاں ان کے کیسز اٹھا کے لا رہے ہیں اور ان کو یہ قوت دے رہے ہیں کہ وہ اپنے حق کے لیے اٹھ کھڑے۔ تو میری یہ سب سے اپیل ہے کہ پاکستان ایک خوبصورت ہمارا ملک ہے، ہم ہی نے اس کو سنوارنا ہے۔ ہم بجائے یہاں نیگیٹو ایکٹیویٹیز کے یا بجائے مایوسی اور نا امیدی پھیلانے کے، ہم ایک امید بنیں، ہم ایک حوصلہ بنیں، ہم پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے، کیونکہ یہ ہم جب تک دیکھو اسلام کا سب سے بڑا کانسیپٹ یہ ہے جو کہ بھائی چارہ، اخوت، اور یہ جب ہمارے بالکل لیفٹ رائٹ ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ یہ معاملات شروع ہو جائیں گے، ہمیں پڑوسیوں کا احساس کرنا ہم نے جس دن شروع کر دیا، ان کے سمجھ لو کہ دکھ سکھ میں اگر ہم برابر کے شریک ہو گئے تو انشاءاللہ العزیز یہی معاشرہ بہت بہتر ہو سکتا ہے۔ میری سب سے آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ کا کوئی بھی مسئلہ کہ وراثت کے حوالے سے ہو، ایجوکیشن کے حوالے سے ہو، امیگریشن کے حوالے سے ہو، یا کوئی آپ کے اوپر 2 نمبر FIR درج ہو، یا کوئی آپ کے اوپر محکمہ مال کی طرف سے، یا آپ کی گرد و نواح میں کوئی بڑا میگا پروجیکٹ گورنمنٹ کا ہو رہا ہو، جیسے سمجھ لو کہ کوئی کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے، روڈ کنسٹرکشن ہو رہی ہے، یا کوئی ہیوج بلڈنگ بن رہی ہے، تو وہاں خدارا آپ اپنی آنکھیں کھولیں، وہ ہمارے ٹیکسز کا پیسہ ہے، اور اس پیسے کا ضیاع ہونے سے بچائیں۔ کیسے کہ آپ وہاں پہ اگر ہمارے ممبر پورے پاکستان میں جہاں پہ بھی ابھی روڈ بن رہے ہیں، تو وہاں وہ لوگ الحمدللہ ان کے اندر ہم نے اتنا شعور دے دیا ہے کہ وہ وہاں سے سیمپل بھرتے ہیں، جو بھی میٹیریل پڑا ہوتا ہے سڑک کے اوپر، وہ سیدھا نیشنل ہائی وے یا جس ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ، بلڈنگ ڈپارٹمنٹ ہے تو اس سے ریلیٹڈ، وہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے پاس جاتے ہیں، اپنا کارڈ دکھاتے ہیں کہ اس ادارے سے ہم ہیں، اور وہاں جا کے اس کے باقاعدہ لیب ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور اگر وہ میٹیریل ناقص ہو تو ہم وہ میٹیریل اس ٹھیکیدار کو کام ہمارے والنٹیئرز وہاں نہیں کرنے دیتے مقامی کمیونٹی کی مدد سے، اور وہ وہاں الحمدللہ مختلف کروڑوں روپے کی جو ضیاع ہے پیسوں کا، وہ ہمارے اب تک والنٹیئر روک چکے ہیں مختلف ایریاز کے اندر، اور وہ روڈ جو ہمارے والنٹیئرز کی نگرانی میں بنتے ہیں وہ الحمدللہ وہ کبھی بھی نہ ڈیمیج ہوتے ہیں نہ خراب ہوتے ہیں۔ تو میری آپ سب سے یہ اپیل ہے کہ تعمیر پاکستان میں آپ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، اور یہ کوئی کسی ایک کا کام نہیں ہے، یہ ہمارا اجتماعی کام ہے۔ بہت بہت شکریہ۔